حضرت عبداللہ کے شادی کی فکر ہوئی اور حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کے لیے شادیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا، رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ کئی بڑے بڑے گھروں سے حضرت عبداللہ کے لیے رشتے آئے، لیکن انہوں نے کسی بھی رشتے کو پسند نہیں کیا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے قبیلہ بنو زہرہ کی ایک خاتون حضرت آمنہ کے لیے رشتہ طے کر دیا اور حضرت آمنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ سے طے ہو گیا۔ جس وقت حضرت عبداللہ نکاح کی مجلس میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک یہودیہ عورت نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے پیشانی پر نور چمک رہا ہے، تو اس یہودی عورت کو یہ شک ہوا کہ کہیں یہ اس زمانے کے آخری نبی کے والد تو نہیں۔ تو اس یہودیہ عورت نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو، تم مجھ سے نکاح کر لو تو میں کئی 100 اونٹ تحفے میں آپ کو دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں، میرا رشتہ قبیلہ بنو زہرہ میں حضرت آمنہ کے ساتھ طے ہو چکا ہے، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ نکاح کی مجلس میں چلے گئے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ اسی راستے پر گزر رہے تھے کہ وہ یہودی عورت دوبارہ ملی۔ اس مرتبہ حضرت عبداللہ نے اس یہودیہ عورت سے کہا کہ اب میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس یہودی عورت نے جواب میں کہا کہ نہیں، اب میں تم سے نکاح کرنا نہیں چاہتی۔ اس وقت میں تم سے نکاح اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ اس وقت میں نے تمہاری پیشانی پر نور کا نشان دیکھا تھا، تو میں یہ چاہتی تھی کہ تمہارا وہ نور میرے اندر منتقل ہو جائے، لیکن اس وقت تم نے انکار کر دیا۔ اب مجھے بھی ضرورت اور حاجت نہیں۔ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کرنے کے 6 مہینے کے بعد ملک شام تجارت کے غرض سے چلے گئے۔ وہاں کچھ دن تجارت کرنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ جو قافلہ ملک شام گیا ہوا تھا، حضرت عبداللہ نے ان سے کہا کہ تم مکہ جاؤ اور میرے والد عبدالمطلب سے جا کر کہنا کہ میری طبیعت بہت سخت خراب ہے، جب مجھے شفا ہوگی میں مکہ آ جاؤں گا۔ تو قافلے والے مکہ المکرمہ آ گئے اور پورا واقعہ سنایا۔ جب حضرت عبدالمطلب کو پتہ چلا کہ پورا قافلہ آ چکا ہے اور میرا دلارا بیٹا حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ مدینے میں ہے، تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث سے کہا کہ جاؤ اور اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کی خیر خبر لو اور ان کو لے کر آؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت حارث حضرت عبداللہ کو لینے کے لیے مدینہ المنورہ پہنچے، اس کے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا اور تجہیز و تکفین بھی ہو چکا تھا۔ حضرت حارث خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ جب حضرت عبدالمطلب کو پتہ چلا تو آپ بہت غمگین ہو گئے اور آپ رونے لگے۔ جس وقت حضرت آمنہ کو اس کی خبر لگی، حضرت آمنہ 6 مہینے کی حاملہ تھی، یعنی آپ کے پیٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 مہینے کے ہو چکے تھے۔ حضرت آمنہ نے یہ جب خبر سنی تو وہ بھی کافی رونے لگی اور روتے روتے بے حال اور بدحال ہو گئیں۔ انتقال کے ٹھیک 1 یا 1.5 مہینے کے بعد ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، جس کا واقعہ سورہ فیل میں تفصیلی طور پر موجود ہے۔ ابرہہ کے خانہ کعبہ میں حملہ کرنے کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر یہ ویڈیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے ساتھ کیسا کیسا واقعہ پیش آیا اور آپ کی ولادت کے وقت کیا کیا دنیا میں عجیب عجیب واقعات پیش آئے، یہ تمام باتیں میں گزشتہ ویڈیو میں کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔